اسلام نے غلامی کا خاتمہ کر دیا، اس کے باوجود سوسائٹی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی. تو سوسائٹی کا قبول کرنا ایک بالکل الگ چیز ہے. آج کتنی باتیں ہیں جو آپ کو بتائی جاتی ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں جی کہ سوسائٹی میں ان کو نافذ کرنا ممکن نہیں. اسلام نے غلامی کا خاتمہ کہاں کیا؟ قرآن مجید نے. کس جگہ سے؟ قرآن مجید نے سورہ محمد نے اور سورہ نور نے خاتمہ کر دیا اس کا. غلام بننے پر پابندی لگا دی، موجود غلاموں کے لیے آزادی کی راہ کھول دی. جنگوں میں لوگوں کو جنگی قیدی کے طور پر پکڑ کر غلام بنا لیا جاتا تھا. پہلی جنگ جب جنگ بدر پیش آنے کا موقع آیا تو قرآن مجید نے سورہ محمد میں بتایا کہ جنگی قیدیوں کے بارے میں اسلام کا قانون یہ ہے کہ اما منم بعد و اما فلا، یا ان کو فدیہ لے کے رہا کر دیا جائے گا یا ان کو احسان کے طور پر رہا کر دیا جائے گا. اس آیت نے غلام بنانے کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا. سورہ نور میں آیت مکاتبت نازل ہوئی اور اس نے یہ بتایا کہ جو موجود غلام ہیں ان کو موقع دیا جائے، ان کو مہلت دی جائے، ان کے لیے ایک مدت مقرر کر دی جائے اور ان سے ایک معاہدہ کر دیا جائے تاکہ وہ آہستہ آہستہ آزاد ہو کر اپنے آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا ایک سیکولر ریاست میں تمام شہری برابر ہوتے ہیں، وہاں کوئی غلام یا آقا نہیں ہوتا. لیکن گاندھی صاحب حضرت عمر کے دور میں صرف مدینہ کے اندر 1,29,000 غلام تھے. تو خیر بڑی مبالغہ آمیز بات ہے، شاید اتنی آبادی بھی نہیں تھی. اب اس میں کوئی شک نہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں غلام موجود تھے، لیکن یہ حضرت عمر نے پیدا کیے تھے. یہ تو سوسائٹی کے اندر ان غلاموں کو آزاد کر سکتے تھے. آزاد کرنے کا راستہ کھول دیا گیا. گاندھی صاحب جب حضرت عمر بیت المقدس بتا رہا ہوں آپ کو کہ مقدس کا قانون قرآن میں نازل کر دیا. تشریف لے کے گئے ہیں تو ان کا غلام اونٹ پر سوار تھا اور وہ خود اونٹ کی نکیل پکڑ کے چل رہے تھے. لیکن بات یہ کہ قانون تو غلام ہی نا. نہیں دیکھیے اس کے لیے مکاتبت کا قانون تھا، اس کو نکال کے باہر کیسے پھینک دیا جاتا. آپ یہ سمجھ نہیں رہے کہ غلامی کیا چیز تھی. غلامی ایک پورا انسٹیٹیوشن بن چکی تھی، ساری معیشت اس پر چل رہی تھی، لوگ گھروں کے اندر موجود تھے، سارے نوجوان نہیں تھے، بوڑھے تھے، بچے تھے، لولے تھے، لنگڑے تھے، گھروں کے اندر چھت کے سائے میں پڑے ہوئے تھے. اسلام نے حق دے دیا کہ آپ مکاتبت کر کے نکل سکتے ہیں، لیکن ایک آدمی جانے کے لیے تیار نہیں تو اس کو دھکے دے کے باہر نکال دیا جائے. یعنی اسلام نے یہ طریقہ نہیں اختیار کیا جو احمقانہ طریقہ ہماری جدید دنیا میں بعض موقعوں پر اختیار کیا گیا. اس نے کیا کیا؟ ایک طرف سے غلام بننے پر پابندی لگا دی، دوسری طرف سے جو غلام موجود تھے ان کے ہاتھ میں پروانہ آزادی پکڑا دیا تاکہ وہ آہستہ آہستہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں. اگر یہ کام کیا جاتا جو آپ کہتے ہیں تو لوگ بکمنگے ہو جاتے، کنگال ہو جاتے، ان کے پاس سوائے اس کے کہ وہ اپنا جسم بیچیں اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ رہتا اگر وہ عورتیں ہوتی. تو اسلام نے تو نہایت حکیمانہ طریقہ اختیار کیا، لیکن اس حکیمانہ طریقے کو دنیا ماننے کے لیے آپ کی رائے میں اسلام نے غلامی کا خاتمہ کر دیا؟ جی بڑے حکیمانہ طریقے سے، اس احمقانہ طریقے سے نہیں کیا کہ ایک دن کہا جاتا کہ سب کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے. ایک طرف بننے پر پابندی لگائی اور دوسری جانب جو لوگ آزادی چاہتے تھے یا اپنے آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکتے تھے ان کے لیے مکاتبت کا قانون بنا دیا. اس کا بھی مطالعہ کریں وہ کتنی غیر معمولی بات ہے. اس کے باوجود بہرحال جو لوگ نہیں اس کو اختیار کریں گے وہ رہیں گے تاکہ آہستہ آہستہ وہ سوسائٹی کا حصہ بن سکے، جذب ہو سکیں. اس زمانے میں جب آپ سے کہا جاتا ہے سود ممنوع ہے، آپ سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جی ایک دن میں ختم نہ کیجیے، آپ پہلے ادارے وجود میں لائیے پھر آہستہ آہستہ اس کا خاتمہ کیجیے. یہی کام ماضی میں ہم نے کیا تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے غلامی کو سند جواز دے دی. آپ نے اکثریت کا پیمانہ بتا دیا کہ اکثریت ہے جو ڈٹرمن کرے گی کہ کس قسم کا قانون بنے گا. اگر اکثریت مسلمان ہے تو مسلم اسٹیٹ بن جائے گی، اگر کرسچن ہے تو کرسچن اسٹیٹ بن جائے گی. لیکن ہم نے کبھی بھی نہیں سنا کہ کوئی کرسچن ریپبلک آف فرانس یا کرسچن ریپبلک آف انگلینڈ کوئی ایسی وجود میں رکھتی ہے، وہ نہیں ہے. اور ایون انہوں نے جو ریلیجیس ٹیچنگز ہیں وہ سائنس کے نام پہ پڑھانے پہ بھی پابندی لگائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، وہ تو مکمل طور پہ مذہب کو انہوں نے سائڈ لائن کیا ہوا ہے. اور جمہوریت اور اس کے بعد جو پارلیمنٹ اور اس قسم کے جتنے بھی انسٹیٹیوشن ہم نے ادھار لیے ان سے، وہ سارے کے سارے سیکولرزم پہ بیس کر رہے ہیں. تو کس طرح آپ ایکویٹ کرتے ہیں انڈیویجول لائف کو؟ ایک دم آپ کہتے ہیں کہ میجورٹی میں بھی اگر مسلمان ہیں تو وہ مسلم اسٹیٹ بنا دیں، کس طرح بنے گی؟ وہ بھی ایک بحث حماقت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کرسچینٹی اگر اپنا ظہور کرے گی تو کرے. کرسچینٹی کے پاس تو کوئی قانون ہے ہی نہیں. آپ کرسچینٹی کی تاریخ پڑھیے کیا ہے. قانون تورات میں تھا، انہوں نے قانون بنایا کرسچینٹی کی بنیاد. وہ تورات میں جو قانون تھا اس کو تو سینٹ پال نے ختم کر دیا. انہوں نے کہا شریعت صرف بنی اسرائیل کی تھی تو قانون ختم ہو گیا. اب اس کے بعد صرف آپ کو مسیحی رہنا ہے. کتنی ریاستیں ہیں کہ جو اپنا مذہب مسیحی قرار دیتی ہیں بلکہ اپنے مذہب کے علمبردار کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں. وہاں اس لیے آپ کو اس کا ظہور نظر نہیں آتا پارلیمنٹ یا قانون میں کہ ان کا قانون ہے ہی نہیں. ہمارے پاس جو قرآن مجید میں قانون ہے اس میں بعض چیزیں ریاست کے بارے میں قانون کے طور پر دی گئی ہیں. اس لیے جب ہماری ریاست بنے گی تو فطری طور پر اس قانون کا ظہور ہو جائے گا. میرا سوال آپ سے یہ ہے، دو سوال ہیں بنیادی طور پر، کہ الوہی بصیرت کا قانون جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ فیل کیوں ہو رہا ہے بار بار؟ ہم دیکھتے ہیں کہ سیکولر اسٹیٹس جو ہیں دے آر پروگریسنگ لیپس اینڈ باؤنڈس، وہ ترقی کرتی جا رہی ہیں، اور جو کہ الوہی بصیرت کے قانون کو مان رہی ہیں وہ تنزلی کی جانب گامزن ہے. پہلا سوال تو یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کر لیجیے، چلو اس میں یاد بھی رہتا ہے، آپ دوسرا سوال بعد میں کر لیجیے گا. وہ کون سی اسٹیٹ ہے ذرا بتائیے کہ جو الوہی بصیرت پر مبنی ہے؟ یعنی جمہوریت جس کو اسلام نے قائم کرنا چاہا، امرہم شورا بینہم کا جو اصول قائم کیا، خلفائے راشدین نے جو جمہوری روایات قائم کی جو آج بھی پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے، وہ کس نے اپنا رکھی ہوئی ہیں؟ یعنی اس وقت صورتحال یہ نہیں ہے کہ ایک طرف ایک انسانی بصیرت پر مبنی نظام ہے اور دوسری طرف خدائی بصیرت پر مبنی نظام ہے. خدائی بصیرت پر مبنی نظام کو تو کبھی مسلمانوں نے قبول ہی نہیں کیا، نہ کسی جگہ وہ نظر آ رہا ہے. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نہ اس طرف جائیے نہ اس طرف جائیے، آپ لوگوں کے اوپر اعتماد کیجیے اور ایک جمہوری معاشرے کو قائم ہونے دیجیے. لوگوں کی جو بصیرت ہے، جو شعور ہے، جو تجربہ ہے، اور اگر وہ مسلمان ہے تو ان کے پاس جو خدائی ہدایت ہے یہ سب خود بخود ایک حسین امتزاج کے ساتھ سامنے آ جائے گی. اصل میں پاکستان کے بانی یہ چاہتے تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم ایک ایسا معاشرہ قائم کریں جس میں لوگ آزادی سے ایک دوسرے کی رائے سنیں، ڈائلاگ اور مکالمے کی فضا ہو اور جمہوری بنیاد پر فیصلے کیے جائیں. ہم نے یہ قائم نہیں کیا اور ہم اس بحث میں پڑ گئے کہ لادینی اور لاطینی کس پیج میں الجھا دوں.
غامدی صاحب دوسری بات یہ ہے کہ انسانی شعور نے اب جو ارتقاء کے بعد سیکولرزم تک وہ پہنچا ہے. اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو میجورٹی جو ہے وہ سیکولر اسٹیٹس کی شاید آپ کو نظر آئے. سیکولرزم کے اندر بنیادی طور پر وہ دین سے متعلق قانون سازی نہیں کرتے, ان کے فریم ورک جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. اگر پاکستان کے اندر بالفرض ایک مکتبہ فکر میجورٹی میں آ جاتا ہے اور وہ دین سے متعلق بھی لیجسلیشن کرتا ہے, تو دیگر مکاتب فکر کی کیا روح مجروح نہیں ہوگی؟ کیا ان کی تعبیر مجروح نہیں ہوگی؟ یہ بات یہ ہے, جہاں کہیں بھی اکثریت قانون بنائے گی کچھ لوگ اقلیت میں ہوں گے. جو قانون سازی اس وقت مغربی معاشرے میں ہو رہی ہے, اگر وہ دین سے متعلق نہیں کرتے. میں بھی مثالیں دیتا ہوں. دیکھیے, جب آپ خلاف دین قانون سازی کرتے ہیں تو وہ بھی ایک دینی قانون سازی ہے. آپ جب یہ کہیں گے کہ ہم نے ہومو سیکسولیٹی کو ایک قانونی حیثیت دے دی ہے, تو سوال یہ ہے کہ مذہبی لوگوں کے جذبات مجروح نہیں ہوں گے؟ ان لوگوں کو اس پر تشویش نہیں ہوگی کہ جو اس کو انسانی اخلاقیات کے خلاف سمجھتے ہیں؟ قانون سازی جب بھی اکثریت کی بنیاد پر ہوگی, کسی بنیاد کو آپ قائم کریں گے نا, وہ بنیاد یا تو مذہب ہوگا, یا رواج ہوگا, یا رسم ہوگی, یا آپ کا کوئی استخراج ہوگا, آپ کا کوئی سائنسی عقیدہ ہوگا. اس کے بغیر قانون سازی ہو کیسے سکتی ہے؟ تو میں تو ایک سادہ اصول بیان کر رہا ہوں کہ آپ اکثریت کو قانون سازی کرنے دیجئے, اور جو لوگ اقلیت میں ہوں ان کو حق دیجئے کہ وہ اپنی بات کہیں, اپنا نقطہ نظر بیان کریں, قانون پر تنقید کریں, قانون کی پابندی کرتے ہوئے قانون پر تنقید کریں اور رائے عامہ کو ہموار کریں. ہو سکتا ہے آج ایک نقطہ نظر کو اکثریت حاصل ہو, کل دوسرے نقطہ نظر کو اکثریت حاصل ہو جائے. آپ سوسائٹی کو پابند کیوں کرتے ہیں پہلے مرحلے میں؟ لوگوں کو رائے قائم کرنے دیجئے. کوئی قانون ایسا نہیں بن سکتا کہ جس پر مثال کے طور پر مجھے اگر اعتراض ہوگا, قانون سازی ہوگی طلاق کے بارے میں, یورپ میں ہوئی ہے, مجھے اس پہ 10 اعتراضات ہیں. آپ نے طلاق کے بارے میں قانون بنا دیا کہ بیوی کو آپ کو آدھی جائیداد دینا ہوگی. آپ جانتے ہیں اس کے نتائج کیا نکلے ہیں؟ اتنے بدترین نتائج نکلے کہ طلاق جو ہے وہ ویسے ہی ختم ہو گئی. لوگوں نے شادی شدہ زندگی کو اپنے لیے مصیبت قرار دے دیا. اس قانون سازی پہ مجھے بڑی تکلیف پہنچی, مثال کے طور پر علمی لحاظ سے پہنچی. میں مذہب کی بات نہیں کر رہا, تو میں وہاں جیوں گا نا, حق دیتے ہیں آپ مجھے کہ میں اپنی بات کہوں. یہی معاملہ یہاں پر بھی ہوگا. آپ جب جمہوری اصول کو مانتے ہیں, اصل میں یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے کہ قانون سازی کی بنیاد جو ہے وہ انسان کے عقائد اور نظریات نہیں ہوتے. کوئی عقیدہ آج آپ قائم کرتے ہیں وہی آج اس کی بنیاد ہوتا ہے. عقیدے کی بنیاد کسی مذہبی الہام پر بھی ہو سکتی ہے, اور آپ کے سائنسی اکتشافات پر, آپ کے ذہنی تصورات پر, اور آپ کے اوہام پر بھی ہو سکتی ہے. اس کے بغیر اصل میں کوئی قانون سازی ہو ہی نہیں سکتی. میں چند سوالات کروں گا ابھی آپ سے کہ آپ کے ملک کے اندر جو قانون بنے ہوئے ہیں ان کی بنیادیں کیا ہیں. آپ مذہبی قانون کی بات نہ کیجیے, ذرا بتائیے مجھے کیا بنیادیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ پوچھیں. دین اسلام میں انسانیت کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ واضح طور پر بتا دیے گئے ہیں, اور قرآن پاک میں جو معاشی نظام ہے وہ بھی بنیادی طور پر واضح ہے. پھر اس خطے کے اندر اسلام کو سیکولرزم کے ساتھ جوڑنا اور اسلام کو معاشی نظام کمیونزم سے لینا, اس کو ان سب کے ساتھ اسلام کے ساتھ جوڑنا, ان سب باتوں کو, تو اس میں اس خطے میں کن لوگوں کا کردار ہے؟ کون لوگ ایسی سازشیں کر رہے ہیں کہ جو اسلام کو ان حصوں میں مرج کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ لفظ سازش کیوں بار بار استعمال کرتے ہیں؟ یعنی مسلمان اس کے عادی ہو گئے ہیں کہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی سازش ہو رہی ہوتی ہے. لوگوں کا نقطہ نظر ہے, بیان کر رہے ہیں اپنا نقطہ نظر, آپ بھی اپنا نقطہ نظر بیان کیجئے. سوسائٹی کو جمہوری طریقے سے فیصلہ کرنے دیجئے کہ آپ کا نقطہ نظر صحیح ہے یا کسی دوسرے کا نقطہ نظر صحیح ہے. آپ معاشرے کو ایک زندہ معاشرے کے طور پر اپنے فیصلے خود کیوں نہیں کرنے دیتے؟ یعنی سازش کیسے ہو جائے گی؟ سازش اسی وقت ہوتی ہے جب آپ ایک آمرانہ نظام قائم کرتے ہیں. آپ جمہوریت کو چلنے دیں, آپ یہاں جمہوری فیصلے ہونے دیں, جمہوری فضا میں لوگوں کو مکالمہ کرنے دیں. میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ انسان کی فطرت اپنی ذات میں اور اجتماعی معاملات میں ہمیشہ درست فیصلے کرتی ہے. اسے کرنے تو دیں ایک بار. ہم تو یہ کرنے کا موقع نہیں دیتے انسانوں کو. پہلے مرحلے میں چند غلطیاں ہوں گی, دنیا کے ہر جمہوری معاشرے میں ہوئی ہیں. اس کے بعد پے در پے انتخابات کا عمل خود اس کی اصلاح کرتا چلا جائے گا. غامدین صاحب, آپ نے کہا کہ مذہب کا سوسائٹی اور اسٹیٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا, فرد کے ساتھ ہوتا ہے, اور جمہوریت میں فرد کی پوری زندگی کو اسٹیٹ اور سوسائٹی گھیرے ہوئے ہے. سوسائٹی اور اسٹیٹ خود افراد پہ مشتمل ہے جو ان کی زندگیوں کے فیصلے کرتی ہے. کیا آپ واضح کریں گے کہ مذہب کا فرد کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہے؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ میں نے جو بات عرض کی ہے وہ پوری بات بیان کیجیے کہ مذہب فرد کو مخاطب کرے گا, فرد کو احکام دے گا, فرد سے یہ پوچھے گا کہ تم انفرادی زندگی میں کیا کرتے ہو, اجتماعی زندگی میں کیا کرتے ہو. فرد مسلمان ہے تو اس کا ظہور اجتماعی زندگی میں بھی ہو جائے گا, اور اگر مسلمانوں کی اکثریت ہوگی اور وہ اسلام کا صحیح تصور رکھتے ہوں گے تو وہ مسائل پیدا نہیں ہوں گے جو آپ نے پیدا کر دیے ہیں, اور اگر نہیں ہوگا تو مسائل پیدا ہو جائیں گے. یعنی میں تو جو بات کہہ رہا ہوں وہ بات یہ نہیں ہے کہ آپ اصل میں کرتے کیا ہیں. کرتے یہ ہے کہ جو پہلے سے موجود تصورات ہیں نا, کہ یا تو مجھے مذہب کی کسی خاص تعبیر کو ایک قانون کی حیثیت سے مسلط کر دینا ہے, اور یا یہ ہے کہ اس کا انکار کر دینا ہے. یعنی یا ادھر چلے جانا ہے یا ادھر چلے جانا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہیں بھی نہ جائیے. آپ فرد کو اپنے عقیدے, اپنے نقطہ نظر کے مطابق زندگی بسر کرنے دیجیے.